السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھلنے شروع ہو گئے ہوں، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو گئی ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں، پہلے جو کام رکے ہوئے تھے اب وہ آسان لگنے لگے ہوں، اور طبیعت میں دل میں سکون محسوس ہونے لگا ہو، دعائیں قبول ہونے لگی ہوں؟ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق کے بند راستے کھول دیے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایسے اعمال بتائیں گے کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ رزق کے راستے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ اور ایک ایسا عمل بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے آخر میں، جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور یہ عمل بہت عظیم ہے۔ تو لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بعد آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ صحت ملنا، خوشحالی ملنا، سکون ملنا، اور حلال روزگار ملنا، اچھے تعلقات ہونا، بیماریوں سے نجات ملنا، یہ تمام چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنا، 5 وقت کی نماز کی پابندی، یہ بھی رزق میں برکت لاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، حقوق اللہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں میں، اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اس کے معاملات میں برکت ہوتی ہے۔ تو نماز کی پابندی بھی ضرور کریں۔ اور دوسرا کام، استغفار کی کثرت کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، استغفار کی کثرت ہو۔ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بند راستوں میں راستے بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یعنی تقوی اختیار کرنے سے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول رہے ہیں اور انسان کو رزق عطا فرما رہے ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے کی ایک تو عادت بنائیں، اور صدقہ کرنے کی عادت بنائیں، صدقہ دیا کریں۔ صدقہ دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، مال خرچ ہو رہا ہے، لیکن وہ مال خرچ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ اس کو بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اس کو زیادہ کر کے عطا فرماتے ہیں۔ تو صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، وسعت آتی ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کی جائے۔ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، صلہ رحمی ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے مال میں برکت ہو، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تو ان چند اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنا لیں۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی، دوسرے نمبر پر استغفار، اور تیسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور چوتھا صدقہ کرنا، اور پانچواں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اور چھٹا صدقہ کرنا۔ اس سے مال بڑھتا ہے۔ ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ ان اعمال پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات بدل دیں گے، آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور رزق کے نئے دروازے کھلنا شروع ہوں گے، نئے وسائل پیدا ہونا شروع ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسباب بنائیں گے، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور نماز کی پابندی اور استغفار، اس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کے استغفار وہ عمل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود روزانہ
70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اگر نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ استغفار کریں، توبہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بارشیں بھی برسائے گا، مال و اولاد بھی دے گا، اللہ تعالیٰ خوشحالی بھی فرمائے گا، پانی بھی، نہریں بھی جاری فرمائے گا، اللہ تعالیٰ وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ تو گناہوں کے ساتھ ساتھ، معافی کے ساتھ ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی فوائد بھی عطا فرمائیں گے۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں تاکہ اس جیسی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔